کبھی کی نہیں ہوتی، سنت کبھی کبھی کی نہیں ہوتی، یہ زندگی بھر کے بندھن کا نام ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے۔ کتنے؟ زور سے بولو کتنے؟ ایک کو بندہ جو مجھے کھڑا ہو کر بتا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام کیا تھے؟ وہ ہے مسلمان کو سے جو کھڑا ہو کے بتا دے اپنی اماؤں کے نام کہ یہ میری مائیں تھی، حضور کی بیویاں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو طلاق دی، کسی کو چھوڑا، کسی کو ڈانٹا، کسی کو مارا؟ ہم عاشق ہو نبی کے، گھر میں کیا ہو باہر کیا ہو، عاشق ہو نبی کے، نبی نے زندگی کو کیسے جوڑا؟ ایک مثال تو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کیا ہوا۔ حضرت صفیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کا نام، آپ کی اور میری ماں کا نام، یہودی سردار کی بیٹی تھی، خیبر کی یہودی۔ جنگ خیبر جب ہوئی تو حضرت صفیہ قیدی عورتوں میں قیدی تھے۔ حی ابن اخطب خیبر کے یہودیوں کا وڈیرا سردار تھا، یہ اس کی بیٹی۔ توجہ ہے میری طرف؟ حضرت صفیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی، تیری میری اماں، ساری دنیا کے مسلمان کی اماں ہے۔ جنگ خیبر میں قیدیاں ہوئی اور قیدیاں عورتوں کے ساتھ قید ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی۔ دستور یہ تھا کہ مال عورتیں مجاہدوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے، لے جاؤ۔ پھر بات کا مسئلہ ہے کہ وہ روٹیاں بنتی ہیں، اب شریعت میں وہ چیز حرام ہے، اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا حی ابن اخطب کی بیٹی قیدیہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی صحابہ کرام میں کہا جاتا ہے سب سے خوبصورت صحابی تھا، سب سے خوبصورت۔ جبرائیل امین ہمیشہ حضرت دحیہ کی صورت میں آتے تھے، خوبصورت تھے، جبریل بھی خوبصورت تھا، نوری شکل و صورت تھی، اللہ پاک حضرت دحیہ کی صورت میں بنا کر حضرت جبریل کو بھیجا کرتے۔ صحابہ سمجھتے تھے دحیہ بیٹھا ہے، جب اٹھ کے چلے جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو تمہیں پتا ہے یہ کون تھا؟ یہ جبریل تھا۔ زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت دحیہ کلبی لے کے آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے دے دو۔ جب آپ کو پتا چلا کہ یہ یہودی سردار کی بیٹی ہے تو حضرت دحیہ سے فرمایا نہیں۔ نبی دیکھو جوڑ کیسے لگا کہ ایک بڑے خاندان کی بیٹی اور ایک غریب الدیار صحابی کو دے دی جاتی ہے۔ کہیں کہیں کفوا کی حکم ہوتا ہے کہ اپنی برابری میں رکھو رشتے۔ ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں کہ کہیں کہیں رشتہ، آج کل کے لڑکوں کو لڑکیوں کو ماں باپ کو یہ بیماری پیدا ہو گئی کہ پیسے والا گھر دیکھنا ہوگا، جو لڑکا باہر رہتا ہو وہ دیکھنا ہوگا۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پیسہ ہمیشہ رہے گا، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ باہر والا کرتا کیا ہے، میری بیٹی کو خوش رکھے گا۔ ہمارا مطلب ہے نظر صرف دولت ہے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ اپنی برابری میں رشتہ رکھیے۔ یہ بڑے خواب مت دیکھا کرو، یہ تباہی کے راستے ہیں۔ رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں؟ ان کا ایک سبب سب سے بڑا یہ ہوتا ہے
مجھے بات یاد آئی، ایک صحابی ہیں حضرت بریرہ صدیق رضی اللہ عنہ، گھر والے تھے حضرت مغیث صدیق رضی اللہ عنہ، بڑی خوبصورت، لیکن حضرت مغیث کالے کلوٹے تھے۔ شادی تو نبی علیہ السلام نے کرا دی لیکن بنی نہیں۔ ایک دن کیا ہوا کہ مدینے کے بازار میں حضرت بریرہ آگے آگے جا رہی ہیں اور وہ پیچھے حضرت مغیث روتا روتا معافیا مانگتا جا رہا ہے۔ کوئی بات ہوئی ہوگی، رو رہا ہے بچوں کی طرح، مرد ہے صحابی رسول رو رہا، محبت اتنی تھی بیوی سے، لیکن ادھر معاملہ نہیں تھا محبت کا، ادھر تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں آئے تو دیکھ لیا، آپ نے روکا، کہا بریرہ دیکھ تیرے پیچھے کتنا دیوانہ ہو کے پھر رہا ہے، اس پہ تو ترس کھا، بیچارہ بازار میں دیکھ ہی نہیں رہا، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رو رہا ہے تیرے پیچھے، تیری منتیں کرتا، یہ مرد ہے، معلوم ہوتا ہے تیرے سے بڑا پیار ہے، تو بھی رک جا، چھپڑ معاملے کو اس کے ساتھ تعلق کو نبھا۔ حضرت بریرہ بھی صحابیہ تھی، کھڑی ہو گئی، عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات آپ سے پوچھتی ہوں، آپ مجھے حکم دے رہے ہو یا مشورہ دے رہے ہو؟ حکم ہے تو سر آنکھوں پر، کالا ہے کلوٹا ہے مجھے قبول ہے، اور اگر آپ کا مشورہ ہے تو یا رسول اللہ جب میں بیٹھتی ہوں اس کالے کو دیکھتی ہوں تو میرے دل کو کچھ ہوتا ہے کہ میں اتنی خوبصورت اور یہ کالا، میرا دل نہیں قبول کرتا۔ حضرت زینب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، دو بیویاں ہیں حضور کی جن کا نام زینب ہے۔ کیا کیا آپ کو سمجھاؤں، کبھی کبھی میرا بس چلے میں کھول کے تمہیں پلاؤں قرآن اور حدیث۔ دو بیویاں ہیں جن کا نام زینب ہے، ایک حضرت زینب بنت خزیمہ ہے اور ایک حضرت زینب بنت جحش، سکی پھوپھی کی بیٹی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے نکاح کرا دیا، نہیں مانتی تھی، حضور نے کہا کرو میرا حکم ہے، لیکن بنی نہیں، طلاق ہوئی، طلاق تک نوبت ہے، طلاق ہو گئی۔ بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن بات یہ ہے کہ بنی کیوں نہیں کہ حضرت زید غلام تھی اور حضرت زینب قریشیہ تھی، بڑا خاندان تھا اور وہ غلام تھے، بس یہ چیز درمیان میں رکاوٹ بنی، ایک طرف بڑا پن ہے، بڑا خاندان ہے، اور ایک طرف غریب اور فقیر ہے۔ کبھی کبھی رشتوں میں یہ چیز رکاوٹ بنتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتوں میں برابری، ہاں دین کو سب سے پہلے دیکھو کہ جہاں میرے بیٹے بیٹی کا میں رشتہ جوڑنا چاہ رہا ہوں کیا دین ہے، اور پھر برابری ہو، اور پھر خاندان کے بعد فرمایا کہ جس خاندان میں آپس میں بہت تعلق اور پیار ہو وہ خاندان چاہیے کہ آپس میں جڑ جائے تاکہ یہ پیار اور محبت خاندان کا اور آگے بڑھتا چلا، اور آگے بڑھتا چلا۔ تو کبھی کبھی نکاحوں کے رشتوں کے ٹوٹنے کے یہ سبب بنتے ہیں۔ تو حضرت صفیہ کا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضرت صفیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دعوت نکاح کا پیغام دیا، تو حضرت صفیہ نے قبول بھی فرمایا، ایمان بھی قبول فرمایا، اور ساتھ ہی جب نکاح ہو گیا تو خود فرمایا یا رسول اللہ، زور سے کہہ رسول اللہ، کچھ دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ آسمان کا 14ویں کا چاند آسمان سے ٹوٹ کر میری جھولی میں گرایا، میں نے اپنے خامند کو یہ خواب سنایا تو میرے خامند نے مجھے تھپڑ پہ تھپڑ مارے، میرا خامند شاید سمجھ گیا، وہ کہنے لگا اچھا ہو کر میری بیوی اور وہ بھی یہودی کی گھر والی، اور تو خواب دیکھی ہے کہ عرب کا نبی تیرا خامند بنے گا، تو عرب کے نبی کے گھر میں جائے گی۔ وہ خوابوں کی شاید تعبیر کو جانتا تھا، اتنا واقف تھا کہ مجھے تھپڑ پہ تھپڑ مارے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نشان دکھایا حضرت صفیہ نے کہ یا رسول اللہ دیکھو اس کے تھپڑوں کے نشان میرے چہرے پہ آج بھی موجود تھے۔ قد کی چھوٹی تھی، قد بڑا نہیں تھا، خوبصورتی بہت تھی، قد چھوٹا تھا۔ تو جب مدینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے آئے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں بھی چوری چوری منہ چھپا کر اسے دیکھنے لگی،
کہ میں دیکھوں تو صحیح جس کے ساتھ حضور نے نکاح کیا وہ کیسی ہے، تو منہ کو چھپا کر تاکہ کوئی مجھے جانے نہ پہچانے نہ. یہ عورتوں کی فطرت ہے. تو فرماتی ہے میں جب دیکھ کے آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خبر دے دی. آئے آئے میں ابھی پہنچی نہیں، جبریل پہلے آیا، آ کر ساری کہانی سنا گیا. یہ دیکھنے گئی وہاں بات رہتی کوئی نہیں. بولو سبحان اللہ. اللہ کا، اس کے نبی کا، اس کے محبوب کا رشتہ ایسا ہے، تعلق ایسا ہے، جوڑ ایسا ہے. میں جو آئی چادر لپٹی ہوئی ہے، چادر اتاری، میرے پاک نبی مسکرا کے کہتے ہیں ایشا پتا تجھے کیسی لگی. اب میں تو غصے میں بھری ہوئی تھی کہ میرے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی نے اور شادی کیوں کی، لیکن حکمتیں تو میرا خدا جانے یا خدا کا مصطفیٰ جانے. کہو سبحان اللہ. اور تو میں کچھ کہہ نہ سکی، اتنا ہی غصے میں کہا یا رسول اللہ وہ تے قد اٹک ہے، چھوٹی جی تو ہمیں پسند آئی کو قد تے لکھنا چینا. میرے پاک نبی مسکرا پڑے. ایک جگہ حالتیں سڑ گئیں گے نا، ساڑ لگے. ہنس کر فرمایا عائشہ تو نے یہ جو جملہ کہا قد بنانے والا کون ہے، صورتوں کو بنانے والا کون ہے. یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. ماں کے پیٹ میں جب کاریگریاں اپنی قدرت کی کرتا ہے، ناپ بھی وہی بناتا ہے، کالا بھی وہی بناتا ہے، گورا بھی وہی بناتا ہے، لولا بھی وہی بناتا ہے، لنگڑا بھی وہی بناتا ہے، چھوٹا بھی وہی بناتا ہے، بڑا بھی. زور سے بولو والذی یصورکم. سچے لائے نے میرے رب نے، مشینہ لائیا نے میرے رب نے، جیسے چاہے. قرآن کہتا یا ایوہ الانسان، او انسان، ما غرک بربک الکریم، رب کریم سے کس چیز نے تجھے دور کر دیا. الذی خلقک،